अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मुकम्मल प्ले लिस्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। स्टार्ट की कुछ 30-35 वीडियो जो थी उनमें कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 8वां टॉपिक हमारा चल रहा है, आज इंशाल्लाह इसका आखिरी लेसन होगा और उसके बाद फिर 9वां टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और 9वें टॉपिक के बाद हमारी वीडियो जो है मुकम्मल हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम थी आगे 10वें टॉपिक से वीडियो जो है वो नॉर्मल सारी सही बनी हुई हैं। तो अब इंशाल्लाह हम 5वां लेसन आपके साथ शेयर करेंगे 8वें टॉपिक का, और टॉपिक का नाम है अदर रोड यूजर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। जी जनाब, सबसे पहला सवाल जो है ये बस स्टॉप का है और यहाँ पे स्कूल की बस आके खड़ी होती है, यानी ये टाइमिंग उन्होंने दी हुई है सुबह 7 से 9 और 11 से 1। वो कहता है आप अप्रोच कर रहे हैं एक बस स्टॉप को जहाँ पे मार्क लाइक दिस होता है, जिसके ऊपर इस तरह मार्किंग हुई हुई है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करेंगे इफ यू सी चिल्ड्रन देयर, अगर आप बच्चों को वहां देखते हैं। तो देखें जी, बस ना भी आई हो, जब बच्चे वहां खड़े हों फिर ये लिखा भी हुआ है तो आपने एहतियात करनी है। वो कहता है स्पीड मस्ट नॉट बी रिड्यूस्ड, स्पीड को कम करने की जरूरत नहीं व्हेन ए बस स्टॉप एट द स्टॉपिंग पे, तो ये गलत है। बस खड़ी हो तब भी स्पीड कम करनी है, बस ना भी खड़ी हो तब भी करनी है, क्योंकि यहाँ स्कूल के बच्चे खड़े होते हैं। रिड्यूस योर स्पीड एंड बी रेडी टू ब्रेक, रूल के मुताबिक अपनी स्पीड कम करें और ब्रेक के लिए रेडी रहें। रिडक्शन इन स्पीड इज ओनली नेसेसरी व्हेन स्कूल बस इज स्टॉपिंग देयर, ये भी गलत है। देखें जी, स्पीड आपने कम करनी है स्कूल बस खड़ी हो या ना हो, लेकिन ये तो आपको पता है ना यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खड़े हैं, तो फिर आपको एहतियात करनी पड़ेगी। आगे वो कहता है वाई डू यू हैव टू ब्रेक, आप यहाँ ब्रेक क्यों लगाएंगे। तो यहाँ पे जी ब्रेक लगाने की वजह देखते हैं जी क्या है, और यहाँ पे हम लेफ्ट होके गुजर रहे हैं। अब लेफ्ट क्यों होके गुजर रहे हैं, ये आगे देखें डबल लाइटें वो ऑन हुई हैं, ट्रक या तो खराब है या कुछ सामान ऊपर रखा जा रहा है। अब यहाँ गौर से देखें तो इस ट्रक के राइट साइड से कुछ लोग रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग तो है नहीं यहाँ पे। ये देखें ना, आपको नजर शायद ना इधर से आ रहा हो, यहाँ पे ये इधर जो गाड़ी है ना ट्रक के साथ राइट साइड, उसके आगे से कुछ लोग जो है वो रोड, बल्कि बच्चा है वो देखें, छोटा सा बच्चा है वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो वजह है मेन वो ये बच्चा है, और वो कह रहा है कि आप यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल इसका आएगा बिकॉज समवन इज वॉकिंग ऑन टू द रोड, यानी हमें लग रहा है कि कोई रोड पे आना चाह रहा है। और यहाँ पे ना तो पैसेंजर का मसला है और ना ही ट्रक जो है स्विच का मतलब होता है चेंज करना। वो कहता है ट्रक स्विच करके मेरी लाइन में आ रहा है, तो ये भी गलत है। आगे वो ये ट्रैफिक कालमिंग जोन का निशान है, वो कहता है व्हाट डू यू हैव टू बी अवेयर ऑफ, आपने किस लिहाज से आगाह होंगे जब आपने ये ट्रैफिक साइन देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो पूरे रोड पे हो सकते हैं, जिस गली में ये होगा वहां पे वो ऐसे ही होता है जैसे लाइक घर की तरह है, बच्चे हर जगह हो सकते हैं, आपने एहतियात करनी है। पेडिस्ट्रियन जो होता है ना आर इनटाइटल का मतलब होता है किसी को अथॉरिटी मिलना, इनटाइटल उनको टाइटल मिला है टू यूज द एंटायर ब्रीथ ऑफ द रोड, यानी ये सारा रोड वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटर व्हीकल हैव टू ड्राइव एट वॉकिंग स्पीड, आपने यहाँ पे बिल्कुल स्लो स्पीड पे गाड़ी चलानी है। आगे फिर स्कूल बस का निशान है, वो कहता है स्कूल बस इज स्टॉपिंग ऑन द रोड वे अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर इन फ्रंट ऑफ यू, यानी 80 मीटर आपके आगे एक स्कूल बस जो है वो बस स्टॉप के ऊपर रुकी हुई है। वो कहता है कैन दिस बी डेंजरस, क्या ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो हाँ यस, नो वाला ऑप्शन नहीं आएगा, खतरा हो सकता है जब बस खड़ी है और फिर वो है भी स्कूल बस है। वो कहता है हाँ बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट ऑलवेज टेक द शॉर्टेस्ट रूट टू क्रॉस द रोड। वो कहता है बाज दफा क्या होता है स्टूडेंट जो है ना वो शॉर्टेस्ट रूट को जो है ना वो यूज करते हैं, वो जैसे होता है ना कि बजाय पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग से या इशारे से रोड क्रॉस करना वो दरमियान से कट मारते हैं बस को लेने के लिए, या बाद जो उतरते हैं वो भी शॉर्ट रूट मारते हैं। फिर वो कहता है यस बिकॉज चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली रन क्रॉस द रोड टू कैच द बस, यानी जो उतर रहे हैं वो भी बाद दफा दौड़ पड़ते हैं और जिन्हें बस पे बैठना होता है वो भी दौड़ पड़ते हैं, यानी दोनों ऑप्शन में यही बताया जा रहा है, जो उतरते हैं या जिन्हें बैठना होता है दोनों सूरतों में वो शॉर्टकट मारते हैं। आगे वो कहता है जी व्हाट शुड यू एंटिसिपेट इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आप क्या एहतियात करेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में मतलब रस्सी के साथ कुत्ता उसने पकड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे एक बिल्ली है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है द डॉग विल रन ऑन टू द कैरिज वे, कुत्ता सड़क पे दौड़ सकता है, पुलिंग द चाइल्ड बिहाइंड इट, यानी बच्चे को पीछे खींचता ले जाए, बच्चा छोटा है ना, हो सकता है बिल्ली को देखे कुत्ता दौड़ पड़े।
پھر یہ بھی ہو سکتا ہے دا ڈاگ ول بریک فری، کتا رسی سمیت چھڑا کے بھاگ جائے، اینڈ دا چائلڈ ول رن آفٹر، اور بچہ ایک دم سے اس کے پیچھے دوڑ پڑے اسے پکڑنے کے لیے. ایز اے کار ڈرائیور ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے. دا ڈاگ ول بی کیپٹ سیکیورلی انڈر کنٹرول بائی چائلڈ، تو یہ ایک مثبت بات ہے کہ بچے کے کنٹرول میں. اب ایک چھوٹے بچے کے کنٹرول میں کتنی ہو سکتا ہے، کتا زور لگائے تو وہ اسے مطلب کھینچ کے لے کے جا سکتا ہے. یو آر ڈرائیونگ ان ٹو اے رائٹ ہینڈ بینڈ، آپ ایک رائٹ سائڈ پہ آگے موڑ ہے، گاڑی چلا رہے ہیں اور ایک موٹر سائیکل اپروچ کر رہا ہے آپ کی طرف اپوزٹ سائڈ سے ہائی سپیڈ پہ. تو کون سا رسک یہاں پہ ہو سکتا ہے، واٹ رسک شوڈ یو ٹیک انٹو اکاؤنٹ. تو وہ کہتا ہے دا موٹر سائیکلسٹ ول انٹروڈ انٹو مائی لائن، وہ میری لائن میں آ سکتا ہے بیکاز آف ہیویلی ٹائٹل پوزیشن. ہیویلی ٹائٹل پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ موٹر سائیکل والے یہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زیادہ رائٹ ہیں، وہ ہماری لائن پہ بھی آ سکتا ہے. پھر وہ کہتا ہے وہ کارنر کو کٹ بھی کر سکتا ہے اور انٹروڈ انٹو مائی لائن، میری لائن میں آ سکتا ہے. اب کٹ دا کارنر کیا ہوتا ہے، جب کوئی تیز آ رہا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے موڑ پہ تو وہ دوسرے کی لائن میں جا سکتا ہے. رائٹ مڑتے ہوئے آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل ہمیشہ لیفٹ جائے گا، لیفٹ مڑتے ہوئے ہمیشہ رائٹ کی طرف زیادہ زور دے گا، وہ ہوتا ہے کٹ دا کارنر. ول بریک ان گڈ ٹائم، وہ اچھے ٹائم میں بریک لگائے گا اور اوائڈ کرے گا میری لائن میں آنے سے. تو یہ ایک مثبت بات ہے جو کہ ٹک نہیں ہو سکتی. ان فرنٹ آف یو، آپ کے سامنے از اے پیڈسٹرین کراسنگ، ہے پیڈسٹرین کراسنگ ہے. بیہائنڈ وچ دا ٹریفک ان یور لین از بیک اپ، آپ کی وہ لائن جو ہے آپ کے آگے پیڈسٹرین کراسنگ ہے اور اس سے آگے جو ہے ٹریفک جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، بیک اپ یعنی رکی ہوئی ہے. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، اب ہم نے پیڈسٹرین کراسنگ کے اوپر گاڑی تو نہیں روکنی، ہم نے پیچھے روکنی ہے. ویٹ آن دا پیڈسٹرین کراسنگ نہیں آئے گا، دوسرے میں بھی یہی کہہ رہا ہے، بلکہ آئے گا کم ٹو اے اسٹاپ بفور دا پیڈسٹرین کراسنگ، اس سے پیچھے ہم رکیں گے ٹو الاؤ پیپل کراس دا روڈ، تاکہ لوگ جو ہے وہ روڈ کراس کر سکیں. Why is it particularly important to adopt a defensive driving style when approaching pedestrian crossing؟ وہ کہتا ہے کیوں یہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ ضروری ہے اڈاپٹ کرنا ڈیفینسو ڈرائیونگ سٹائل یعنی محتاط ڈرائیونگ سٹائل جب آپ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں پیڈسٹرین کراسنگ کو. تو کیوں یہ مطلب ضروری ہے مطلب اس طرح کرنا. تو ڈیفینیٹلی جب آپ اپروچ کرتے ہیں پیڈسٹرین کراسنگ کو تو یہ ضروری اس لیے ہوتا ہے محتاط ڈرائیونگ سٹائل اپنانا. ان آرڈر دیٹ وہیکل فالوئنگ بیہائنڈ کین اوورٹیک مور ایزیلی، پیڈسٹرین کراسنگ سے پیچھے تو کوئی بھی آپ کو اوورٹیک نہیں کر سکتا. سلو ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے، احتیاط کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے ان آرڈر ٹو اوائڈ ریئر اینڈ کولیجن، تاکہ کسی قسم کا تصادم نہ ہو. ریئر اینڈ کولیجن ہوتا ہے پیچھے سے ٹکر لگنا، یعنی اچانک آپ کو بریک لگانی پڑ جائے، پیچھے والا آپ کو ٹکر مارے. ان آرڈر دیٹ پیڈسٹرین آر ناٹ انڈرلی الارم، ہم اس لیے بھی سلو ہوتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں تاکہ پیڈسٹرین کو کسی قسم کی الارمنگ نہ ہو، وہ ڈرے نہ. یو آر ڈرائیونگ ان دا لیفٹ ہینڈ لین آف ٹو لین ون وے اسٹریٹ، آپ ایک ون وے اسٹریٹ میں دو لائنوں والا روڈ ہے یعنی، اور آپ لیفٹ لائن میں جا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے 30 میٹر ان فرنٹ آف یو، آپ کے سامنے ایک ٹرک جو ہے کمز ٹو اے اسٹاپ، وہ رکا ہوا ہے ان دا رائٹ ہینڈ لین بفور اے پیڈسٹرین کراسنگ، پیڈسٹرین کراسنگ سے پیچھے ایک ٹرک جو ہے نا وہ رائٹ لین میں رکا ہوا ہے 30 میٹر آپ کے آگے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے اس کی طرف ماڈریٹ سپیڈ پہ، سمپل کنٹینیو ڈرائیونگ سوئفٹلی نہیں، ایسے جیسے آ رہے ہیں ایسی گاڑی چلاتے جائیں. وارننگ سگنل بھی ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی طرف اپروچ کریں سلو سپیڈ پہ. ہاں جی نیکسٹ کوشچن وہ کہتا ہے جی وائل یو آر ان اے ٹریفک جیم، آپ ٹریفک جیم میں پھنسے ہوئے ہیں، لوکنگ ان یور ریئر ویو میرر، آپ اپنے پچھلے شیشے جن سے آپ پیچھے دیکھتے ہیں ان میں دیکھ رہے ہیں، یو سی اے موٹر سائیکلسٹ، ایک موٹر سائیکل والا پیچھے آ رہا ہے. سنیکنگ کا مطلب ہوتا ہے جس طرح سام کی طرح موٹر سائیکل والا تو پھر نکل آتا ہے نا رش کے اندر سے بھی رائٹ لیفٹ ہو کے. پاس دا اسٹیشنری لائن آف وہیکل، جو گاڑیاں رکی ہوئی ہیں نا ان کے بیچ میں سے ایسے کرتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے سنیک کی طرح. وہ کہتا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے بھائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اسے الاؤ کرنا چاہیے. اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے بھائی ہم رکے ہوئے ہیں تم بھی رکو. آئی ٹیک دا اسٹیپ انشور دیٹ ہی ٹو مچ مسٹ کم ٹو اے اسٹاپ، وہ کہتا ہے ہم کوئی ایسا اسٹیپ لیں گے کہ وہ بھی بھائی اسٹاپ کرے. یہ تو وہ بات ہوگی نا کہ اگر ہم رکے ہیں تو بھائی تم کیوں جا رہے ہو. اس کا سمپل آئے گا آئی لیٹ ہم ڈرائیو پاس، ہم اسے اجازت دیں گے کہ بھائی وہ گزر جائے، ساؤنڈ بائی ہارن بھی ہم نہیں کریں گے. آگے جی والا زون جو ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جی وٹ مسٹ یو ریمبر، آپ نے کیا یاد رکھنا ہے جب آپ یہ ٹریفک سائن دیکھتے ہیں تو یہاں آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. اس زون میں صرف ڈلیوری والا جا سکتا ہے، چاہے آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں تب بھی آپ یہاں گاڑی نہیں چلا سکتے. تو یہاں پہ آتا ہے یو میں ناٹ ڈرائیو اے موٹر وہیکل ان دس پیڈسٹرین پرسنکٹ،
یعنی آپ اس طرح کے زون میں گاڑی نہیں چلا سکتے، نہ کوئی واکنگ سپیڈ کا تعلق ہے، نہ ہی ریزیڈنٹس یہاں پہ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ آگے ایک ویڈیو کویسچن ہے، وہ کہہ رہا ہے وٹ از دا رائٹ کورس آف ایکشن۔ یہاں پہ رائٹ کورس آف ایکشن کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہمارے آگے ایک ٹرام جا رہی ہے اور چلتی ٹرام کو آپ اوورٹیک نہیں کریں گے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، یہاں غور سے دیکھیں، جہاں ٹرام چل رہی ہے پٹری کے اوپر وائٹ سالڈ لائن ہے پتلی سی، اس لیے ہم اسے اوورٹیک نہیں کر سکتے، نارمل ہم کر سکتے ہیں رائٹ سائڈ سے، اس لیے یہاں پہ آئے گا کہ ہم اس ٹرام کو اوورٹیک نہیں کر سکتے، آئی ڈو ناٹ اوورٹیک دا ٹرام۔ آگے جو ٹریفک کالمڈ کمرشل زون ہے، کمرشل زون ہے یعنی جہاں پہ دکانیں ہوتی ہیں، مارکیٹ ہوتی ہے، یہ ایک کمرشل زون ہے، تو وہ کہتا ہے آپ یہاں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو میکسیمم پارکنگ کا ٹائم ہے اس کے اوپر ٹینشن دینی ہے، یو مسٹ پے اٹینشن ٹو دا الاؤڈ میکسیمم پارکنگ ٹائم۔ آپ کو بتانا چاہیے آپ پارکنگ جس کے ساتھ 2 گھنٹے پارکنگ کر سکتے ہیں۔ یو مسٹ اسپیسیفکلی واچ آؤٹ فار بزی پیڈسٹرین ٹریفک، کمرشل زون ہے اس لیے بزی پیڈسٹرین ٹریفک ہوگی، واچ آؤٹ کریں، دھیان رکھیں۔ یہ نہیں آئے گا یو مسٹ آبزرو منیمم اسپیڈ، کیونکہ 20 کی اسپیڈ میکسیمم ہے، منیمم نہیں ہے، یعنی میکسیمم آپ 20 تک چلا سکتے ہیں۔ آگے پھر ایک ویڈیو کویسچن ہے وٹ از دا رائٹ کورس آف ایکشن۔ یہاں آپ کیا کریں گے؟ یہاں ہم پرائرٹی روڈ پہ جا رہے ہیں اور آگے ہمارے ایک ریڈ کار جا رہی ہے، پیچھے سے ہمیں یہ والا اوورٹیک بندہ کرے گا، وہ دیکھیں اوورٹیک کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ سائیکل والا کیا کر رہا ہے، اب یہاں یہ سائیکل والا ہمارے آگے آنے کی کوشش کرے گا، اور وہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کے آگے روڈ کے اوپر کوئی گاڑی کھڑی ہے، خراب ہے، لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ، یہ دیکھیں یہ روڈ پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب پیچھے سے گاڑی ہمیں اوورٹیک آ رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم گاڑی سلو کریں گے، آئی کنٹینیو بریک، سمپل، نہ ہم نے کنٹینیو ڈرائیونگ ایز بیفور کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں یہاں لیفٹ موو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پیچھے سے ہمیں گاڑی اوورٹیک کر رہی ہے۔ What is the minimum distance you must leave clear when stopping or parking in front of pedestrian crossing؟ pedestrian crossing کے سامنے اگر آپ نے سٹاپ کرنا ہے یا پارکنگ کرنی ہے تو کم از کم 5 میٹر چھوڑ کے آپ نے پیچھے گاڑی پارک کرنی ہے۔ A cyclist wish، ایک سائیکل والے کی خواہش ہے without dismounting to cross the road at pedestrian crossing، ایک سائیکل والا چاہ رہا ہے pedestrian crossing جہاں سے لوگ کراس کرتے ہیں وہاں سے روڈ کراس کرنا، نارمل سائیکل کا علیحدہ راستہ ہوتا ہے کراسنگ کا، اب آپ کیا کریں گے؟ تو اب ڈیفینیٹلی آپ الاؤ کریں گے، اب آپ اس کو ٹکر تو نہیں ماریں گے یا اسے ہارن ماریں گے بھائی تم غلط کر رہے ہو، سمپل یہاں پہ آئے گا یا الاؤ دا سائیکلسٹ ٹو کراس دا روڈ، اگر وہ وہاں سے گزرا ہے جہاں سے پیدل والے گزرے ہیں سائیکل والا تو تب بھی آپ اس کو الاؤ کریں۔ آخری سوال آج کی ویڈیو کا، وہ کہتا ہے وٹ اپلائی اکارڈنگ ٹو دس ٹریفک سائن، اس ٹریفک سائن کے اوپر آپ کے اوپر کیا لاگو ہوتا ہے؟ آپ نے پیڈسٹرین کے لیے رکاوٹ نہیں بننا، آئی میں ناٹ امپیڈ، میں رکاوٹ نہیں بنوں گا پیڈسٹرین کے لیے، آئی میں اونلی پارک آن ڈیزائنیٹڈ پلیسز، ان جگہوں پہ جو پلیس بنی ہوتی ہے پارکنگ کی آپ صرف وہاں پہ پارکنگ کر سکتے ہیں، ایسے نہیں گاڑی کہیں کھڑی کر سکتے۔ آئی ہیو ٹو ڈرائیو ایٹ واکنگ سپیڈ، ان جگہوں پہ آپ نے ہمیشہ واکنگ سپیڈ پہ گاڑی چلانی ہے۔ تو جی ناظرین الحمدللہ آج ہم نے 8واں ٹاپک مکمل کر دیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ٹاپک نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بھائی نیکسٹ ہو جاؤ، نیکسٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ جی یہ اب نیکسٹ نہیں ہو رہا، خیر ہمارا ٹاپک تو مکمل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ٹاپک نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس کا پہلا لیسن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک اپنے ہوسٹ ملک منصور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔